اس سال کے شروع کے وقت میں ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے اور اس بات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم نئے سال کا استقبال اس انداز سے کریں کہ ہم اپنے اندر غور کریں کہ پچھلے سال ہم نے جھوٹ کتنا بولا، پچھلے سال میں ہم نے کاروبار میں حرام طریقے سے کتنا کمایا، پچھلے سال میں ہم نے اپنا وقت سڑکوں پر بیٹھ کر کتنا ضائع کیا، پچھلے سال میں ہم نے گانے کتنے سنے، پچھلے سال میں ہم نے گالیاں کتنی بکیں، پچھلے سال میں ہم نے کتنے دن ایسے ہوئے کہ جس میں ہم نے قرآن کریم کھول کر کے دیکھا، ہماری کتنی نمازیں فوت ہوئیں، ہم نے رمضان المبارک میں روزوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ہم نے جہاں پر ہم کام کرتے ہیں وہاں پر ہم نے کتنے وقت کی خیانت کی۔ ہر طریقے سے، ہر اعتبار سے ہم غور کریں کہ ہمارا پچھلا سال کیسے گزرا تھا، ہم سے کہاں کمیاں ہوئی ہیں، ہم نے کہاں اللہ کے حقوق میں کمی کی ہے، کہاں ہم نے بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی ہے۔ ہر طریقے سے، ہر اعتبار سے ہم وقت نکالنے کے بعد خوب اچھے طریقے سے غور و فکر کریں اور پھر اس کے بعد آئندہ آنے والے سال کے لیے ہم حکمت عملی تیار کریں کہ اب آئندہ آنے والا سال ہمیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ گزارنا ہے، استغفار کے ساتھ گزارنا ہے، اللہ کے نبی کی محبت کے ساتھ گزارنا ہے، اتباع سنت کے ساتھ گزارنا ہے۔ ہمیں اپنا مسجد میں کتنا وقت لگانا ہے اس کی مستقل ایک پلاننگ ہونی چاہیے، ہمیں اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے اس کی بھی پلاننگ ہونی چاہیے، ہمیں گھر کی عورتوں کو دین کتنا اور کب اور کیسے سکھانا ہے اس کی بھی پلاننگ ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے اس سال کے اندر ان باتوں کا موازنہ کیا اور آئندہ آنے والے سال کے لیے حکمت عملی تیار کی تو تب تو ہمارے لیے یہ سال بہت مبارک، اور اگر ہم نے اس سال کو بھی اسی طرح سے غفلت میں گزارا تو پھر دن اور رات کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوا کرتا، پھر یہ سال بھی ایسا اور یہ سال بھی ایسا، اور زندگی بالکل اسی طرح گزر کر ختم ہو جائے گی اور نہ ہم ادھر کے رہیں گے لا الہ الا ولا الہ الا، بہت خسارہ ہوگا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ اس خسارے سے ہماری حفاظت فرمائے۔